السلام علیکم، میرا نام اسما اصغر ہے اور میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے ایم کمپیوٹر سائنس کر رہی ہوں۔ میرا 4th سیمسٹر ہے اور 4th سیمسٹر میں ہم ایک کورس ایڈوانس ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمیں ڈاکٹر جوید انجم شیخ پڑھوا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس ایک پروجیکٹ لائک اسائنمنٹ ہے۔ اس اسائنمنٹ میں ہمیں ہیورسٹک ایویلویشن کرنی ہے، مطلب ہمیں ایک ایجوکیشنل ویب سائٹ کو چوز کرنا تھا اور اس کے اوپر ہیورسٹک ایویلویشن کرنی تھی۔ اب جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے، جو میں نے یونیورسٹی چوز کی ہے وہ ہے غازی یونیورسٹی ڈی جی خان، جو کہ ایک پاکستان کی یونیورسٹی ہے۔ اب اس کے اوپر ہیورسٹک ایویلویشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سلائیڈ ہے اس میں بیڈ پوائنٹس بتائے گئے ہیں، یونیورسٹی کے بیڈ پوائنٹس کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کا بیڈ پوائنٹ ہے وہ ہے لیک آف کنٹراسٹ۔ جیسے کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اور اس کے ساتھ جو ٹیکسٹ کلر ہے وہ بالکل بھی اس کو نہیں کر رہا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا یا اس کو وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا۔ تو یہ کنٹراسٹ جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ لیک آف کنٹراسٹ ہونے کی وجہ سے جو ویب سائٹ ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی، اچھی نظر نہیں آ رہی۔ نیکسٹ اس کا بیڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کمپلیکس نیویگیشن۔ امیج کے اوپر نظر آ رہا ہے جیسے کہ ایکیڈیمکس میں اگر ایکیڈیمکس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں انڈر گریجویٹ پروگرامز، گریجویٹ پروگرام ریسورسز، اتنی کمپلیکس نیویگیشن بنا دی گئی ہے کہ اگر اس کو سمپلسٹ فارم میں کیا جاتا تو سب سے پہلے جو مینیو اوپن ہوتا انڈر گریجویٹ پروگرامز اینڈ ریسورسز، اس کے بعد جو ہے وہ سب کیٹیگریز بنا دی جاتی ہیں، جو سب کیٹیگریز کو پھر آگے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے سب کیٹیگریز میں۔ وہ ایک سمپلس نیویگیشن ہوتی ہے اور یوزر کو اس کو یوز کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور وہ یوزر اپنے جو ڈیزائرڈ لوکیشن ہے وہ وہاں پہ جا سکتا تھا، لیکن ایسا یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اینیمیشنز نیور اسٹاپ۔ اگر اس کی ویڈیو کو آن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینیمیشنز جو ہیں وہ اسٹاپ نہیں ہو رہی۔ اس میں امیجز ہیں، یونیورسٹی کی امیجز ہیں، لیکن جو اینیمیشن جو کوڈ ہے وہ اسٹاپ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی نمبرنگ دی گئی ہے جو ایک سرٹن اینیمیشن کو اوپن کر سکتی، امیجز کو اوپن کر سکتی۔ یہ اینیمیشن چلتی رہتی ہیں، یہ کرسر ان کے اوپر کرنے سے بھی یہ اسٹاپ نہیں ہوتی، جو کہ ایک بیڈ پوائنٹ ہے۔ اوکے، نیکسٹ سلائڈ پہ ہے۔ اب یہاں پہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ اپ کمنگ ایونٹس کے نیچے اسپیس ہے اور یہ اسپیس اننیسیسری ہے۔ اگر ایونٹس ایک مین ٹاپک کر لیا جاتا ہے، ایک مین ہیڈنگ ایونٹس کی کر لی جاتی ہے، اس میں پریویس ایونٹس اور اپ کمنگ ایونٹس کو کر لیا جاتا اور یہ پکچر ساتھ اس کے ہو جاتی ہے۔ تو آئی گیس یہ ایک اچھا پوائنٹ بن سکتا تھا۔ اب نیکسٹ آ جاتے ہیں، یہاں پہ جو ٹیکسٹ بلو اینیمیشنز ہے وہ بھی انیسیسری ہے۔ اگر ویڈیو کو آن کیا جائے، ویڈیو کو چلایا جائے تو آپ کو جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اینیمیشنز چل رہی تھی، امیجز چل رہے تھے، اب امیجز کے فوراً نیچے جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے، وہ ٹیکسٹ بھی اینیمیٹڈ ٹیکسٹ ہے، وہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ اسٹاپ نہیں کرتا، موو کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا بیڈ پوائنٹ ہے کہ ایک اینیمیشنز کے نیچے ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور دوسرا ٹیکسٹ کو جو ہے وہ موو نہیں کرتے رہنا چاہیے تھا۔ اگر اس کے اوپر کرسر لے کے جاتے تو وہ اسے اسٹاپ کر دینا چاہیے تھا۔
جو کہ یہ بھی ایک بیڈ پوائنٹ ہے. کیا نیکسٹ ہیں نیکسٹ سلائڈ میں ٹیکسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ٹیکسٹ ہے. ٹیکسٹ کا سائز ہے وہ کافی بڑا سائز ہے جو کہ کچا امپیکٹ نہیں دے رہا. اس میں 2 پیراگراف نظر آ رہے ہیں. یہ پیراگراف میں ٹیکسٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیراگراف میں اس میں ٹیکسٹ کو چھوٹا کر دیا گیا. یہ ایک سسٹمیٹک وے نہیں ہے یا ایک سیکوینس نہیں آ رہا, تو اس وجہ سے یہ اس کا بیڈ پوائنٹ ہے. فونٹ سائز کو اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹیکسٹ کو اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی اتنا چھوٹا ہونا چاہیے تھا, بلکہ اس کو ایک جو ہے وہ میڈیم سائز میں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی اس کا بیڈ پوائنٹ ہے. ٹیکسٹ کا سائز نارمل ہو تو ایک اچھا امپیکٹ بھی آتا ہے, دوسرا جو ہے اس کو پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. نیکسٹ جو مین ٹاپک یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ایک ویب سائٹ کی ایویلویشن کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ایک ویب سائٹ کی ایویلویشن کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیپس ہیں اور ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کیسے ویب سائٹ کو ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہے نیویگیشن. اچھا, اب نیویگیشن میں ویب سائٹ کی نیویگیشن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کی کیا لاجکس ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اسکرین شاٹ جو ہے وہ بھی شیئر کر دیے گئے ہیں. تو پیراگراف میں جس طرح سے آپ کو پکچر میں امیجز میں نظر آ رہا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیئرلی ارینجڈ بھی ہے اور الائن بھی ہے, اور اس کو لاجیکلی بھی ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اسے سمجھ بھی آ رہی کہ کیا ورڈ اور اس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا گیا اس ڈپارٹمنٹ کو, اس کی فیکلٹی کو, اور اس کے متعلق اس یونیورسٹی کے متعلق جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ایزیلی ریڈیبل بھی ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اوکے, نیکسٹ پہ ہے ایکسٹرنل لنکس. اب یہاں پہ جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ صرف اور صرف 3 ایکسٹرنل لنکس دیے گئے ہیں جو کہ فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, لنکڈ ان ہے. یہ ایکسٹرنل لنکس میں فیس بک اور ٹویٹر تو اوپن ہو جاتا ہے, ورک کرتا ہے, لیکن وہ بھی سلو ہے کچھ. لیکن لنکڈ ان جو ہے وہ ایکسٹرنل لنک ہے, بالکل بھی کام نہیں کرتا. اگر اس کو اوپن کیا جائے تو وہ اوپن نہیں ہوتا. یہ اس کا بیڈ پوائنٹ ہوا. اب جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ کیا ویب سائٹ کی جو انفارمیشن ہے جو ویب سائٹ پہ دی گئی ہے کیا اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ٹرائی کیا میں نے, تو انفارمیشن جو ہے جو بھی انفارمیشن اس پہ دی گئی ہے اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. جو بھی انفارمیشن کا وہ کیپشن دیا گیا ہے وہ انفارمیشن اسی کے متعلق ہے. نیکسٹ جو ہے اس میں ہے نیویگیشن. اور نیویگیشن میں یہ دیکھنا کہ کیا یہ سائٹ کی جو نیویگیشن ہے وہ کلیئر ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہے. تو میرے خیال سے اس کی نیویگیشن جو ہے وہ ایزی نہیں ہے. ایک تو اس کا جو نیویگیشن جو مینیو ٹیب ہے وہ پوری اسکرین کے اوپر اوپن ہو جاتا ہے. اس میں ٹیگ کرنے کی اپنی یونیورسٹی کا لوگو لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اننیسیسری تھنگس کو اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے. ریسورسز کی مجھے نہیں لگتا یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے کس لحاظ سے ریسورسز کو یہاں پہ ایڈ کر دیا.
اس میں صرف ایکڈیمکس میں صرف یہ پروگرامز آنے چاہیے تھے تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں وہ ایزیلی ایکسیسیبل اس کو کر سکتے، ان کو ایزیلی اسیس ہوتا ہے کہ پروگرامز ہیں انڈر گریجویٹ پروگرامز کو وہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا گریجویٹ پروگرامز کو وہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب انڈر گریجویٹ پروگرامز میں کون کون سے جو ہیں وہ کورسز یا کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، گریجویٹ پروگرام میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایزیلی ان کو اسیس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ نیویگیشن بالکل بھی کلیئر نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ نیکسٹ وہ ریڈ مور کا آپشن دے دیا گیا ہے، اور ساتھ میں کمپلیکس نیویگیشن ہے کہ اس کو ایک بہت جو بڑا ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس کے جو لنکس ہیں وہ ریلائبل ریسورسز ہیں، کہہ سکتے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو مانا جا سکتا ہے کہ یہ ریلائبل ریسورسز ہیں، بٹ 100% شیورٹی نہیں ہے کہ یہ ریلائبل ریسورسز ہوں گے۔ نیکسٹ ہے بروکن لنکس، تو اس میں فیس بک اور ٹویٹر تو ورک کر رہا ہے، لیکن جو لنکڈ ان کی ویب سائٹ ہے وہ ورک نہیں کر رہی، وہ ایک بروکن لنک ہوا۔ تو اب جب بھی لنکڈ ان کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے لنکڈ ان کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اوپن کرتے ہیں تو وہ لنک جو ہے وہ اس کا لنک تو آتا ہے، لیکن جب اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو وہ اسی یونیورسٹی کے ہوم پیج پہ چلا جاتا ہے۔ اس کو کسی بھی پیج پہ جا کے کسی بھی سیکنڈ تھرڈ فورتھ پیج پہ جا کے بھی اس کے جو لنکس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں تو لنک ان کا جو آپشن ہے، لنکڈ ان کا جو پیج ہے وہ دوبارہ سے ہوم پیج پہ چلا جاتا ہے، وہ اوپن نہیں ہوتا۔ بعد ہے اب نیکسٹ جو اسٹیپ آ گیا، نیکسٹ جو ایویلویشن ہے وہ ہے آبجیکٹیوز پہ۔ تو آبجیکٹیوز میں اس جو پرپز ہے جس آڈینس کے لیے بنائی گئی ہے یہ بالکل اسی آڈینس پہ بیس کرتی ہے۔ یہ ایک ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے تو یہ ایجوکیشن پہ بیس کرتی ہے، اور اس یونیورسٹی کے اندر کس کن کورسز کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے، کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں، کون سے کورسز کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ تمام انفارمیشن دی گئی ہے، اور وہ تمام انفارمیشن ویلڈ ہے کیونکہ وہ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے۔ تو اس یونیورسٹی نے اپنے اس لحاظ سے، اپنی یونیورسٹی کے لحاظ سے وہ پروگرامز اور ایڈمیشنز اور فیس اسٹرکچر دیا ہوا ہے، تو یہ بالکل ویب سائٹ اپنے پرپز کو کلیئرلی بتا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں بھی اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو ہو رہا ہے کہ اس ویب سائٹ کا کام یہ ہے کہ اس کا جو ہوم پیج ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے متعلق، ایجوکیشنل نیڈس کے متعلق ان کو جو ہے وہ اویئر کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو اپنی یونیورسٹی کے متعلق انفارمیشن دے، تو وہ بالکل ایگزیکٹلی وہ اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو میٹ کر رہی ہے۔ جو انفارمیشن ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں ہے جیسے کہ اسے ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ وہ ہو سکتی تھی۔ میرے خیال سے یہ میرے مطابق تو وہ اور انفارمیشن کو ایڈ کر سکتے تھے کہ اس جو وہ پروگرامز کو آفر کر رہے ہیں تو ان پروگرامز کے ان کو نیکسٹ کیا اسکوپ ان کا ہو سکتا ہے، اور وہ ان کی جو نیکسٹ ہیں ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز کیا ہو سکتی ہیں۔ تو انفارمیشن جو ہے وہ موجود تو ہے لیکن ڈیٹیلڈ انفارمیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ پہ ایک نیا ایویلویشن
اور ویب تھریڈ کا ایک نیا اسٹیپ آ گیا ہے. اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپتھ اور اسکوپ کیا ہونا چاہیے انفارمیشن کا. کیا ڈیپتھ اور اسکوپ جو انفارمیشن کا وہ اپریپائریٹ ہے. تو انفارمیشن جو ہے وہ پراپرلی اپنے ڈپارٹمنٹس اور فیکلٹیز کے بارے میں ہے, ان کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے. تو بالکل یہ جو بھی ڈیپتھ اور اسکوپ ہے انفارمیشن کو بالکل اپریپائریٹ ہے. نیکسٹ آتا ہے گرافک امیجز. تو میرے خیال سے تو یہ گرافک امیجز جو ہیں وہ اس کو پیج کو کراؤڈی کر رہے ہیں اور بالکل بھی انفارمیشن کو انہینس نہیں کر رہے, بلکہ یہ تو وہ جو کہتا ہے کھچڑی پک گئی ہے وہ والا حساب ہو گیا کہ اتنی زیادہ امیجز, کچھ امیجز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں, کچھ امیجز کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اس کو چھوٹے سائزز میں پلیس کر دیا گیا ہے. ایک سائڈ پہ اس کو ان کو ایک سائڈ پہ بھی ڈسپلے کیا گیا ہے, ان کو سامنے بھی ڈسپلے کیا گیا ہے. تو یہ بالکل بھی انفارمیشن کو انہینس نہیں کرے بلکہ جو ہوم پیج ہے اس کو میسی بنا رہی ہے. اس کے بعد کوریج میں وہی جو ایگزیکٹلی انفارمیشن ہے کیا وہ یوزر کی نیڈس کو پورا کر رہی ہے, تو یوزر کی نیڈس کے مطابق ہے تو بالکل یہ یوزر کی نیڈس کے ریلیونٹ ہے. جو انفارمیشن یوزر چاہتا ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس کو اس انفارمیشن کو اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کی اسیس میں لایا جا سکے. تو کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ یوزر کی نیڈس کو نا پورا. اس کے بعد آتا ہے رائٹنگ سٹائل. جن پیجز کو یا جس انفارمیشن کو میں نے پڑھا ہے اس انفارمیشن میں تو ٹائپوز اور ایررز نہیں ہیں, بالکل کلیئر لکھا گیا ہے, الائنمنٹس بھی ہیں, جو بھی لینگویج یوز کی گئی ہے وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے, اور بالکل وہ یوزرز جو آڈینسز ہیں جو آڈینس کے لیے بنایا گیا وہ بالکل وہ اسی آڈینس پہ بیس کرتا ہے, اس سے آڈینس کے ریلیونٹ جو ان کے مائنڈ سیٹ کے ریلیونٹ جو ہے وہ ان کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ اس کو جو ہے وہ لینگویج کو استعمال کیا گیا. تو بالکل یہ لینگویج جو ہے وہ سمجھ بھی آ رہی ہے اور آسانی سے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے یہاں پہ اینالائزر کی بات ہے, یہاں پہ آئی گیس اپڈیشن کی بات ہو رہی ہے. تو اپڈیشن تو ایسا جس میں اپڈیشن نہیں شو ہو رہی, یہ ڈیٹس کو شو نہیں ہو رہی, لیکن یہاں پہ کاپی رائٹس کو دیکھا جائے تو اس میں 2021 شو ہو رہا ہے, جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ اپڈیٹ ہو گئی ہے اور یہ کاپی رائٹس جو ہیں یہ پورے سال کے لیے اس یونیورسٹی کے پاس ہیں. تو یہ بالکل اس میں یہ اپڈیٹڈ ہے اور اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے, اور اس کو ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں پروگرامز بھی شو کیے گئے ہیں اور اس میں ریزلٹس بھی اور جو ایونٹس ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. اب یہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے جو ہم نے یونیورسٹی پہ جو میں نے یونیورسٹی کی ایویلویشن کرنی ہے, تو میں نے جو یونیورسٹی کی ایویلویشن کی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یونیورسٹی کی ایویلویشن کی. سب سے پہلے جو اس کا پوائنٹ تھا وہ تھا ویزیبلٹی آف سسٹم اسٹیٹس. تو سسٹم اسٹیٹس میں یہ چیزیں تو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں, چیزوں کو تو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ کوئی لوڈر شو نہیں ہوتا, کوئی اسپنر شو نہیں ہوتا جو بتائے کہ آپ کی جو ڈاؤن لوڈ چیز ہو رہی ہے وہ کس کہاں تک پہنچی ہے, وہ کس اسٹیج تک ہے, وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی 100% ہوگی ہے, اس کا لیول کیا ہے,
وہ چیز شو نہیں کی گئی ہے. تو میں نے اسے سیورٹی 1 نمبر دیا ہے، اور میری جو ریکمنڈیشنز ہیں یا جو میری طرف سے جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک لوڈر یا اسپنر کو ایڈ کر دینا چاہیے تاکہ یوزر کو آسانی ہو جائے وہ دیکھنے میں کہ میں جو پیج یا جو بھی فارم یا جو کچھ بھی پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں تو وہ اس کا ویٹ ٹائم یا اس کا لوڈ ٹائم کتنا ہے، تو اس سے اس کو آسانی ہو جائے گی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس میں کمپلیکس نیویگیشن کی بات آ گئی تھی. کمپلیکس نیویگیشن میں بہت زیادہ جو نیچے پروگرامز آ جاتے ہیں، پروگرامز کی لسٹ آف آئٹمس جو ہے وہ بہت لمبی تھی، لانگ لسٹ آف آئٹمس تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ پروگرامز تھے اور وہ ڈفرینٹ پروگرامز صرف ایک پیج کے اوپر ہی سب اوپن ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے لنکس نہیں ہیں لیکن وہ اوپن ہو جاتے ہیں، جو صرف یہی دکھانے کے لیے کہ یہ جو پروگرامز ہیں یہ اس یونیورسٹی میں کروائے جا رہے ہیں. وہ لنکس ہو کے وہ اسی پیج پہ نہیں آتا، جیسے کہ یہاں پہ امیجز میں بی ایس زوالوجی نظر آ رہا ہے، بی ایس آئی ٹی، بی ایس اردو، بی ایس میتھمیٹکس، بی ایس اکنامکس، بی ایس پولیٹیکل سائنس، لیکن ان کے لنکس نہیں ہیں. یہ صرف شو کرنے کے لیے کہ یہ پروگرامز جو ہیں یہ یونیورسٹی میں کروائے جا رہے ہیں. تو یہ سیورٹی 1 ہے. اور میری طرف جو ریکومنڈیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ بریڈ کرمز کو یوز کیا جائے تاکہ یوزر جو ہے وہ اسپیسیفک لوکیشن پہ، اسپیسیفک پیج پہ، جس پیج پہ وہ جس پروگرام میں انرول ہونا چاہتا ہے، جس پروگرام میں اس کو انٹرسٹ ہے، جس کورس کو وہ جوائن کرنا چاہتا ہے، تو وہ وہاں سے اس پیج سے اس لنک پہ اسی اسپیسیفک پیج پہ چلا جائے جس کے بارے میں اس کو ساری انفارمیشن وہیں سے مل جائے. نیکسٹ ہے میچ بٹوین سسٹم اینڈ دا ریئل ورلڈ. اب اس میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ سرچ تو دی گئی ہے، اور اگر سرچ کو اویلیبل جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق دیکھا جائے اور اس کے مطابق اس کو سرچ کیا جائے تو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی. فار ایگزامپل جیسے کہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، میں نے گریجویٹ پروگرامز کو سرچ کیا تھا، حالانکہ وہ یونیورسٹی میں اویلیبل ہیں، اس کی انفارمیشن اویلیبل ہے، لیکن یہ جو سرچ کا آپشن ہے، جو سرچ ریزلٹس ہیں وہ بالکل بھی کام نہیں کرتے، اور اس کے گریجویٹ پروگرامز کے بارے میں نیچے مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ملی. تو یہ ہے اس کی سیورٹی 2 ہے کہ بالکل اس کو چینج ہونا چاہیے، اور اس کو اس طرح سے چینج ہونا چاہیے تاکہ وہ کلیئر میسیج آ جائے کہ آپ کا اس کے متعلق کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایسا جی، یہاں پہ کوئی اس کا میسیج نہیں نظر آ رہا جسے پتہ چلے کہ ہمیں جو ہم نے انفارمیشن کو سرچ کیا تھا وہ انفارمیشن ہمیں اس کے اکارڈنگ مل رہی ہے. نیکسٹ ہے یوزر کنٹرول اینڈ فریڈم. اب یوزر کنٹرول اینڈ فریڈم نہیں ہے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ، نہیں ہے، حالانکہ ہونی چاہیے. تو کوئی بٹنس نہیں ہے، کوئی لنکس نہیں ہے جس کی بنا پر وہ کسی اور پیج پہ یا جو پہلے پریویس جو پیجز ہیں وہ ان کے اوپر بیک پیجز پہ چلا جائے. تو اس میں کوئی بیک یا پریویس نہیں ہے، تو یہ ہونا چاہیے تھا جو ہے تاکہ کلیئر انفارمیشن جو ہے اور اسپیسیفک پیج پہ یوزر جانا چاہتے تو اس پیج کے اوپر چلا جائے. اور جو میری ریکمنڈیشن وہی جو میں نے بتایا، تو ایک تو وہاں یہاں پہ جو ہے وہ لنکس ہونے چاہیے تاکہ، اور دوسرا جو یوزر کو کلیئر انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. لیمیٹیشنز ہیں اس ویب سائٹ میں، اس ویب سائٹ کی سرچ ریزلٹس میں. اس کے بعد ہے کنسسٹنسی اینڈ اسٹینڈرڈس. اب جو کنسسٹنسی اینڈ اسٹینڈرڈس میں اس کی نیویگیشن پہ بات کرتے ہیں، تو یہ نیویگیشن میں مجھے تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ جو انہوں نے نیویگیشن بنائی ہے، یہ جو مینیو بار ہے یہ بالکل بھی انٹریکٹیو نہیں ہے. تو اس کو انٹریکٹیو ہونا چاہیے، مینیو آئٹمس کو اس طریقے سے مینیج ہونا چاہیے کہ وہ ایزیلی سرچ کیے جا سکیں، ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے، اور یوزر جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں
وہ اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن کو سرچ کر سکیں. بعد وہی کہ سمپل نیویگیشن ہونی چاہیے، یہ اسپیسیز نہیں ہونی چاہیے، اور ایک پورا پیج اوپن نہیں ہو جانا چاہیے جب بھی کسی مینیو کو اوپن کیا جائے. اور ٹیکسٹ کی بات اگر کی جائے تو وہ ٹیکسٹ بھی اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا کمبینیشن نہیں دے گا. اس کے بعد ہے ایرر پریونشن. ایرر پریونشن میں جو مین پرابلم یہی ہے کہ اس کا پریویو نہیں آتا. کوئی بھی ڈاکیومنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ڈاکیومنٹ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کو دیکھا جا سکے کہ یہ وہی پیج ہے جو ہم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا ڈیزائرڈ پیج ہے. تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں اس ویب سائٹ پہ نظر آتی کہ ڈاؤن لوڈ ہونے سے پہلے یہ ڈاکیومنٹ ہے، کیا آپ یہی ڈاکیومنٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشنز یہی ہیں کہ پریویو ڈسپلے ہونا چاہیے تاکہ یوزر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکے اور وہ دیکھ سکے کہ کنفرم کر سکے کہ کیا وہ یہی پیج ہے جس کو وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے. نیکسٹ ہے ریکگنیشن رادر دین ریکال. اس میں ویب سائٹ کے پیجز کو اوپن کیا جاتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ جتنے پیجز پہ بھی جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے بیک کا کوئی آپشن نہیں ہے. بیک آپشن نہیں آتا، صرف مینیو سے جا کے آپ بیک پہ جا سکتے ہیں، یا ہوم جو یونیورسٹی کا لوگو ہے یا ہوم پیج پہ کلک کرنے سے آپ ہوم پہ جا سکتے ہیں. ادروائز یہاں پہ کوئی ہائبرڈ بریڈ کرمز نہیں ہے، کوئی بیک آپشنز نہیں ہیں، پریویس پیجز پہ جانے کے لیے آپشنز نہیں ہیں. تو یہ سویٹی 2 ہے اور اس میں میری ریکمنڈیشنز یہی ہیں کہ یہاں پہ ہائبرڈ بریڈ کرمز کو یوز کرنا چاہیے تاکہ یوزر جو ہے وہ ایزیلی اسیس کر سکے اپنے پریویس پیجز میں سے کسی بھی پیج کو. فلیکسیبلٹی اینڈ ایفیشنسی آف یوز. اب اس میں یہ فلیکسیبل ہے، اس لحاظ سے فلیکسیبل ہے کہ کیونکہ اس کو یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو موبائل پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یہ موبائل کے لیے بھی کمپیٹیبل ہے. یہ اس کا گڈ پوائنٹ ہے. اور نیکسٹ اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لاگ ان آپشن ہے یہاں پہ پاسورڈ اسٹرینتھ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں. پاسورڈ آپ کا اسمال یا لمیٹیڈ کریکٹرز پہ ہے، یا اب جتنا مرضی پاسورڈ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو اسٹرینتھ نہیں دیتا کہ اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے ویک اسٹرینتھ ہے. تو آپ کو ویک اسٹرینتھ میں نہیں چاہیے، آپ کو جو ہے وہ لانگ اسٹرینتھ میں چاہیے. تو یہ اس کا بیڈ پوائنٹ ہے. اور یہ ریکمنڈیشنز ہے میری کہ اس کو انہینس کیا جائے، اس کی پاسورڈ اسٹرینتھ کو، ایڈوانس سیٹنگز اور شارٹ کٹ کیز کو یوز کیا جا سکے. اگر اس کے ڈیزائن کو دیکھا جائے، ایستھیٹک اینڈ منیملسٹ ڈیزائن کو دیکھا جائے اور ویڈیو کو آن کیا جائے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جیسے جیسے اسکرول کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اسکرولنگ ہے. بہت زیادہ اسکرولنگ اس ہوم پیج کے اوپر ہی کراؤڈی ہوم پیج پہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ اس کو کراؤڈی بنا دیا گیا اور بہت زیادہ اسکرول کرنا پڑتا ہے ہوم پیج کو ہی. اور ہوم پیج پہ اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھنگ ہے، یا فگر آؤٹ کرنا اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پیج پہ کیا چل رہا ہے. اینیمیشن سٹاپ نہیں ہو رہی، ٹیکسٹ سٹاپ نہیں ہو رہا، ایونٹس، یونیورسٹی ٹور، چیئرمین میسیج، ایفیلیٹڈ کالجز، یونیورسٹیز etc. یہ ساری انفارمیشن اس کے صرف ہوم پیج کے اوپر دے دی گئی ہے. اگر یہ انفارمیشن کو کنجسٹڈ بھی کیا جا سکتا ہے تھا، اس کو مینیج بھی کیا جا سکتا تھا، اس کو مینیو میں اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا تاکہ یہ
جو ہوم پیج کے اوپر میس کریٹ نہ ہو. تو میری ریکمنڈیشن اس میں یہی ہے کہ اس کو کنسائز ہونا چاہیے اور کمپریہنسو ہونا چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ چیزیں اثر سے کی جا سکیں. جو نیکسٹ اس میں جو پرابلم ہے کہ اس میں جب کسی پروگرام کو یا کسی بھی ایونٹ کو سرچ کیا جاتا ہے، کسی نیوز کو سرچ کیا جاتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ کوئی ڈیزائر انفارمیشن ڈسپلے نہیں ہوتی. ایرر میسج کلیئر نہیں ہے. انفارمیشن آتی نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق جو میسیجز ہیں اس طرح سے بھی وہ میسیجز شو نہیں ہوتے. کوئی کلیئر میسیج نہیں آتا جس سے پتہ چلے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسپلے ہو چکی ہے. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ یہاں پہ ویب سائٹ کے پیج پہ ایک میسیج شو ہونا چاہیے جب وہ ڈیزائرڈ انفارمیشن ڈسپلے نہیں ہوتی، تاکہ یوزر کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. ویدر ہیلپ اینڈ ڈاکیومنٹیشن. اب ہیلپ اینڈ ڈاکیومنٹیشن میں ایز سچ تو یہی ہے کہ وہاں پہ ایف اے کیوز سیکشن جو ہے وہ نہیں ہے. یوزر کو کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کے اکارڈنگ کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس پہ. حالانکہ انفارمیشن ہونی چاہیے تھی کہ یونیورسٹی میں جو کویشچنس اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں ایڈمیشن کے اکارڈنگ یا اپنے ڈپارٹمنٹس پروگرام کورسز کے متعلق، تو وہ ایک سیکشن ہونا چاہیے تھا جس میں اسٹوڈنٹس نے اپنے کویشچنس کیے ہوں اور اس کے اکارڈنگ ان کو آنسرس کیے گئے ہوں. تو میرے خیال سے آئی ریکمینڈ کہ وہ ہیلپ سیکشن ہونا چاہیے تھا جس پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے ریگارڈنگ جو ہے پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو ایوری ون فار واچنگ اینڈ لسننگ مائی پریزنٹیشن. آئی ہوپ کہ میری پریزنٹیشن اچھی لگی ہوگی. I will improve myself. Take care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.